بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی، ہم اپنے یوتھ کے لیے ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ کا یہ جو UNDP نے پروگرام کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو آج ایڈریس کرنے کے لیے۔ وہ اس لیے کہ آپ فیوچر ہیں اس ملک کے، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا آپ کے لیے۔ میں اگر کرکٹر بنا تھا تو میں ہمیشہ خواب دیکھتا تھا کہ دنیا کا بیسٹ کرکٹر بنوں گا، تو پھر میں اپنے آپ کو پش کرتا تھا وہاں تک، مشکلیں آتی تھی، ہار نہیں مانتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا۔ یہ انسان تب جاتا ہے جب اس کی سوچ ہو، بڑی خواب ہو۔ تو جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اس کو اپنا پوٹینشل جب پتہ چلتا ہے، جو پھر بڑی سوچ دیکھتا ہے، وہی بڑا انسان بنتا ہے۔ آپ تعلیم زیادہ سے زیادہ کر لیں، آپ پیسے والے گھر میں پیدا ہو جائیں، آپ کو سب سہولتیں بھی مل جائیں، بڑا انسان نہیں بنتا۔ بڑا انسان بڑی خواب دیکھتا ہے، اور پھر اس کے لیے پوری طرح محنت کرتا ہے، پھر اس کے لیے جب وہ برا وقت آتا ہے سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، ہار نہیں مانتا۔ تو اس طرح ایک ہیومن پوٹینشل اوپر آتا ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیوچر ڈیجیٹل ہے دنیا کا، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ جائی اس طرف رہی ہے۔ یہ جو اتنے ملٹی بلینرز بنے ہیں، 25-26 سال کی عمر کے اندر انہوں نے نیا آئیڈیاز لے کے آئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں اس طرح لوگ اوپر نہیں آئے جس طرح اب یوتھ کے لیے جو آج چانس ہے، نیا آئیڈیا ہے وہ سیل کرتا ہے۔ اور یہ جو اب نئی سائنس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ بڑی اپرچونٹی، کبھی بھی یوتھ کو ایسی اپرچونٹی نہیں تھی جو آج ہے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا آزاد ذہن رکھیں جو سارا وقت سوچ رہا ہو کہ میں نے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہے، کہ ہر گول پہنچ کے پھر اس سے بڑا گول، پھر اس سے بڑا گول۔ تو میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہوتے تھے، لیکن میں ان سے آگے اس لیے پہنچا کہ میں اپنے لیے گول سیٹ کرتا تھا کہ میں یہ پاکستان کا سب سے آل راؤنڈر بننا چاہتا ہوں بہتر۔ پھر جب وہاں پہنچتا تھا پھر دنیا کا بننا چاہتا ہوں، پھر میں پاکستان کو اوپر لے جا۔ تو ہمیشہ اپنے گولز اوپر لے کے جاتے رہتے ہیں، ایمبیشن رکتی نہیں ہے کبھی، کیونکہ ہیومن پوٹینشل جو اللہ نے ہمیں، جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، تو اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے اسے کتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ تو ہمیں خود ہی نہیں پتا اللہ نے کتنی صلاحیتیں دی۔ تو آپ کے لیے بڑا زبردست یہ موقع ہے، اور یہ صرف اپنی ذہن میں یاد رکھنا کہ آپ جتنا بڑا سوچیں گے اتنے بڑے آپ پہنچیں گے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے کہ انسان کو اتنا ہی میں دیتا ہوں جتنی وہ اسٹرگل کرتا ہے، آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ اسٹرگل کریں گے۔ تو یہ ہم جب اسٹوڈنٹ بھی میں تھا تو بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، تو وہ جی شروع میں پاس ہو جاتے تھے کام محنت کیے بغیر، اور بڑا جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں، میں پاس ہو گیا، اور ہو جاتے تھے۔ لیکن جو محنت کرتا تھا وہ آخر میں اس سے آگے نکل جاتا تھا۔ ٹیلنٹڈ کھلاڑی میرے ساتھ آئے، ہم سوچتے تھے ہمارے میں تو اللہ نے ٹیلنٹ ہی نہیں دیا جتنا انہوں میں، لیکن وہ بھی محنت ہی کرتے تھے اور آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے۔ تو محنت کا میں اتنا ہی اللہ آپ کو دے گا جتنی آپ محنت کریں گے، اسٹرائیو کریں گے۔ تو پہلے یہ اچھا جی، آپ پاکستان کا دو قسم کے لوگ ہیں۔ جب ہم کرکٹ بھی کھیلتے دو قسم کے کھلاڑی ہوتے تھے، ایک اپنے لیے کھیلتے تھے، ایک ٹیم کے لیے کھیلتے تھے۔ ملک میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے لیے، اور بڑی سوچ اپنے سے باہر نکل کے ہوتی ہے، چھوٹی سوچ اپنی ذات کی ہوتی ہے۔ تو کتنے دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے جن کو دنیا بھول جاتی ہے، کتنے امیر لوگ آئے
کبھی دنیا نے کسی امیر آدمی کو یاد کیا ہے؟ لیکن دنیا ان کو یاد کرتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ ابھی دیکھیں گے بڑے بڑے یہاں جو صوفی ہمارے بزرگ تھے بر صغیر کے، جس طرح داتا صاحب، پھر بابا فرید، بلے شاہ، ابھی بھی لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے لوگ. آج اللہ کے پیغمبر ہم مدینہ میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. تو جو انسان انسانیت کے لیے کرتا ہے وہی بڑا انسان بنتا ہے. آج منڈیلا کو لوگ یاد رکھیں گے جب تک ساؤتھ افریقہ، اور قائد اعظم کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں انہوں نے پالیٹکس کی تھی، اپنے سے بڑی سوچ کے لیے. تو یہ دوسری چیز یاد رکھنا. اب ہماری ویژن کیا ہے؟ جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جو پروموٹ آپ نے کرنا ہے، پاکستان کی ویژن کرنی ہے. یہ بہت بڑی خواب تھی پاکستان. تو کیا ویژن ہے پاکستان کی؟ کیوں بنا تھا؟ ہم نے اگر یہ ہندوستان میں بھی جن مسلمانوں نے رہ جانا تھا انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا. یو پی اور یہ ان لوگوں نے تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں کا حصہ بنے گا، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ جو کانسیپٹ تھا پاکستان کا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جو ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی. وہ کیا ہے ریاست؟ تو یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ تو آپ کو جو میں چاہتا ہوں جو آپ پروموٹ کریں، جو ہماری ویژن ہے پاکستان کی، بڑی یونیک ویژن ہے. ہماری ویژن سب سے پہلے کہ جو اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے. کوئی کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے ہمارے دین میں. سو خوددار قوم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرف نکلے ہوئے ہیں. پہلے ہم جس طرح ہم آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوتے تھے بڑے پاورز کے سامنے ہم بالکل گھٹنے ٹیک کے جھکے ہوئے ہوتے تھے. انشاءاللہ یہ خودداری کا جو ہمارا مقصد تھا اس طرف ہے. دوسری چیز کہ جو اسلامی ریاست اس میں انسانیت ہوتی ہے. ابھی کسی اس نے کہا کہ میں احساس پروگرام میں آنا چاہتی ہوں. احساس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسانی معاشرے کی اور ایک جانوروں کے معاشرے کے اندر فرق ہے ہی ایک کہ انسانی معاشرے میں احساس ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے. وہ کمزور کی فکر کرتے ہیں. جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور بھوکا مر جاتا ہے. تو انسانی معاشرہ جو ہم نے بننا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان بنا کیوں تھا، خوددار قوم، ایک انسانیت والا معاشرہ. پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ ڈیولپڈ ملکوں میں وہ نہیں ہوا جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں. پختونخوا کے اندر ہر فیملی کے پاس آج ہیلتھ انشورنس آ گئی ہے. 10 لاکھ روپے کا ایک غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتا ہے. یہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس میں کمزور کو ہم جو ہمارے ملک میں زندگی کی ریس میں پیچھے رہ گئے ہم ان کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہیلتھ، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ کہ ڈیولپ میں آپ امریکہ جیسے ملک میں چلے جائیں، وہاں اس طرح کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے، مفت مل رہی ہے. وہاں پریمیم دینا پڑتا ہے، ان کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اگر انہوں نے انشورنس کرنی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک ملک کے لیے. غریب گھرانے کے اندر جب بیماری ہوتی ہے تو وہ بیچارہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، غربت کی لکیر سے نیچے مقروض ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بیچارے علاج نہیں کرواتے، پیسہ نہیں ہوتا. تو یہ اس سفر پہ نکل گئے، یہ بڑی چیز ہے. پھر پناہ گاہ ہیں، ہم نے مزدوروں کے لیے، ہم نے رات بیچارے سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے انشاءاللہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، پورا کھانا دیتے ہیں ان کو. اور جو ہم افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ عام لوگ ابھی گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں سسٹم. تو یہ پورا اب سیکنڈ چیز ہے فلائی ریاست کی طرف جو ہمارا جو 1947 میں شروع ہونا چاہیے تھا سفر، وہ اب شروع ہو رہا ہے. اور پھر تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز انصاف. کوئی معاشرہ جس میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں ڈالیں. صرف غریب لوگ اس لیے ہیں کہ وہاں قانون نہیں ہے. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟
بنانا ریپبلک ہوتی جیسے رول آف لا نہیں ہوتا. تو پاکستان کا سفر اس طرف ہے، شروع ہو گیا. پہلے میرٹ، لا جو انصاف کے دو ہوتی ہے. میرٹ کا انصاف، جب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو میرٹ ہوتی ہے. کوئی عمران خان کے رشتہ دار، کزن، دوست بڑے عہدوں پہ نہیں ہے. کوئی فیملی ساری صرف فیملی کے لیے بڑے بڑے عہدے، ہم کوئی ادھر سسٹم نہیں ہے. ادھر میرٹ ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے اس کا آہستہ آہستہ اثر ہوگا، کیونکہ میرٹ کے علاوہ بھی ایک معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا. تو جو سارا یہاں شور مچا ہوا ہے 3 سالوں سے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دو. آپ نے چوری کیا، آپ کیا احتساب ہوگا. سب شور مچا رہے ہیں، کوئی باہر بیٹھ کے شور، جی میں یہ ہو گیا. وہ اس لیے کہ وہ قانون کے نیچے نہیں تھے اب تک. بڑے لوگ چوری کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو VIP اسکورٹس پھر ملتے تھے. بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. اور کبھی بھی یہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا. ذہنوں میں ڈال لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں، جدھر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا. جو یہ NRO ہے، NRO کیا ہے؟ طاقتور کہہ رہے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں، ہمیں ہماری چوری معاف کر دو، غریبوں کو صرف جیل میں ڈالو. تو یہ سٹرگل ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں ڈال لی ہیں. یہ ہے ہمارا آگے کا راستہ. قوم تب تک عظیم نہیں بنے گی جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی اس میں. خوددار کبھی بھی بھیکاری کام، جس قوم میں غیرت نہ ہو، وہ بھیک مانگ اور امداد لے کے گزارا کرتی ہے، وہ کبھی بڑی قوم نہیں بنتی. قوم بنتی ہے جو خوددار قوم ہوتی ہے، جس میں غیرت ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے. انسان کو کبھی کوئی دنیا میں آج تک اپنے کسی نے عزت کروانی ہے آپ نے دنیا سے، سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو، پھر دنیا آپ کی عزت کرتی ہے. جو اپنی عزت نہیں کرتا، دنیا نہیں اس کی عزت کرتی. اور انشاءاللہ یہ جو ہماری فلاحی ریاست ہے اس کے راستے پہ چلے گئے. اب میں صرف آپ کو، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہا ہوں، دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جتنا آپ سچ پہ رہیں گے، آپ کا اسٹیچر دنیا میں اوپر چلا جائے گا. یعنی میڈیا کے اندر جتنا آپ سچ، فیکٹس پہ، سچ پہ کھڑے ہوں گے. ایک انسان آپ آزما کے دیکھ لیں معاشرے میں، ایک انسان کی ریپوٹیشن ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سچا ہے، آٹومیٹکلی سچے کی عزت شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں. یہ نیچرل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے، سچے تھے اور امانت دار تھے. سارا معاشرہ ان کی عزت کرتا تھا پہلے، نبوت سے پہلے. جو آدمی جو سچا ہوتا ہے، معاشرہ اس کو یاد رکھتا ہے. گاؤں میں ہوتے ہیں لوگ، ان سے جا کے بٹھاتے ہیں جی انصاف کرو، کہ آپ سچا آدمی ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ اگر یہ 2 ڈسپیوٹ ہو گئے وہ. تو ہر جگہ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو جرنلزم میں بھی ایک جرنلزم تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لے گا فیک نیوز کر کے اور جھوٹی خبریں چلا کے، وہ لاسٹ نہیں کرتا. وہ اس کی ڈیوریبلٹی نہیں ہے، وہ ٹائم کے اندر وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی جرنلزم کے اندر جو اسٹرینگتھ ہوتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور ہماری گورنمنٹ، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ سچ لکھیں، تنقید کریں تو سچی تنقید کریں. کیونکہ جو گورنمنٹ، اگر ہماری گورنمنٹ کرپشن نہیں کر رہی، اور اگر ہماری گورنمنٹ قانون نہیں توڑ رہی ملک کے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آزاد عدلیہ سے. نہ عدلیہ سے فرق پڑتا ہے، نہ آزاد صحافیوں سے فرق پڑتا ہے. فرق ان کو پڑتا ہے جو کہ چوری کر رہے ہوں تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری. ڈکٹیٹرز قانون توڑ رہے ہوں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا اور جوڈیشری. لیکن آپ کو یہ وہ گورنمنٹ ہے 3 سال میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے میڈیا کو بالکل چھوڑا ہوا کھولا. آپ ذرا دیکھیں کہ آپ صرف یہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ 3 سال کے اندر کتنی پرو خبریں نکلی ہیں ہماری اور کتنی اینٹی، کتنے پرو پروگرام ہوئے اور کتنے اینٹی. میں گارنٹی آپ کو کرتا ہوں کہ 70% ہمارے اگینسٹ پروگرام گئے ہیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جو نیوز آئٹمز جن کی اینگلنگ ہے میجر اخباروں میں دیکھو 70% ہمارے خلاف ہے.
کبھی کسی پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کی چیزیں نہیں کسی دنیا میں, کیونکہ میں جو اصل ڈیموکریسی میں 20-30 سال میں نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں, باہر کی ڈیموکریسیز, انگلینڈ دیکھی ہوئی ہے جو مدر آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں. کبھی اس طرح کا سلانڈر منسٹرز اور پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہو جو یہاں ہوا. ایک ہمارا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے, 3 میجر اخباروں نے فرنٹ پیج پہ لکھا کہ جی یہ وہ ذائچہ نکال کے اور یہ کوئی پتہ نہیں جادو کی وجہ سے وہ کر کے تو اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اب سوچیں کہ اس سے بڑا سلانڈر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس لیے نہیں نومینیٹ کیا کوئی ذائچہ نکال کے اور اس کا پتہ نہیں کوئی جادو یا پتہ نہیں اس طرح کوئی بات. فرنٹ پیج کے اوپر میجر اخبار لکھ رہے ہیں. یہی انگلینڈ میں لکھتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کم از کم ملینز آف ڈالرز کے مجھے ڈیمیجز مل رہے تھے جو میں نے اپنی چیریٹی کو بھیجنے تھے. شوکت خانم کو بڑا فائدہ ہونا تھا اس سے. تو یہاں جس طرح کا ہم نے میڈیا کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, میں پاکستان کی تعریف میں, کیونکہ میں تقریباً پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں, کبھی اس طرح کی میڈیا فریڈم نہیں تھی کیونکہ ہمیں فکر نہیں ہے. لیکن ہمیں مسئلہ فیک نیوز سے ہے, ہمیں مسئلہ پروپیگنڈا سے ہے. اب یہ پروپیگنڈا سوچیں باہر کے لوگ پڑھ رہے ہوں تو وہ کیا سمجھیں گے پاکستان کا کہ ملک کے پرائم منسٹر نے جی ذائچہ نکال کے اور وہ اس کو کیا, اور اس کے اوپر وہ 30 سال سے گراس روٹ پولیٹیشین ہے آزاد کشمیر کا, اس کے لیے کتنی بڑی توہین ہے کہ جی وہ ذائچہ نکال کے وہ الیکٹ ہو گیا. سو یہ بڑی ایک ملک کے لیے ڈیگریڈنگ چیز ہے. لیکن تو میں کہنے کا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جو کہ سچ کو پروموٹ کرنا ہے, ویژن کو ملک کی پروموٹ کرنا ہے. کوئی ہم نہیں چاہتے, یہ جو فواد چودھری نے بالکل ٹھیک بات کی, پہلے یہ سارا اسٹیٹ میڈیا اس کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لوگوں کے اربوں یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے تو ان کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا, رشوت دیتے تھے میڈیا کو کسی طرح ان کی چوری چھپ جائے, اور پھر رشوت دیتے تھے عدلیہ کے اندر بھی لوگوں کو تاکہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں, اور پھر کنٹرول کرتے تھے ان کو کیونکہ ان کو چھپانے کے لیے بہت کچھ تھا. تو آپ سے ہماری ملک کی آپ نے ویژن پروموٹ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اصل میں یہ ملک کا مقصد کیا تھا بنانے کا اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے جتنا آپ محنت کر کے ریسرچ کر کے اپنی جو میڈیا کے اندر اپنی ویوز دیں گے, اتنا ہی آپ کی کریڈیبلٹی اوپر جائے گی, اتنی آپ کی ویلیو اوپر جائے گی. اور فائنلی جو میں نے آپ کو بات کہنی تھی کہ یہ بڑی پھر سے اپرچونٹی ہے کہ آپ کے لیے انوویشن, سوچیں, نئے آئیڈیاز لے کے آئیں. کبھی اپنے مائنڈ کو بند نہ کریں, ذہن کو سارا وقت نئے آئیڈیاز کا سوچیں, کیونکہ یوتھ کے لیے کبھی ایسی اپرچونٹیز نہیں تھیں, کبھی بھی ہیومن ہسٹری میں اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی کہ 25 سال کے لڑکے وہاں بیٹھ کے اربوں پتی بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری بزنس شروع کر دیے. کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, لوگوں کو بڑے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا. تو یہ بڑی زبردست اپرچونٹی, اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آپ کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرے گی. شکریہ.